الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، رمضان المبارک کا مبارک مہینہ اپنی آمد پر ہے اور رمضان کا مبارک مہینہ مغفرت کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے. اللہ رب العزت کے وہ بندے جو پورا سال رحمت کے طلبگار گھومتے ہیں، ان کے لیے یہ مہینہ اللہ رب العزت کی امید اور اللہ رب العزت کی رحمت کا مبارک مہینہ ہے. میں نے قرآن مقدس کی آیت مبارکہ جو پڑھی، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ محبوب بندوں سے کہہ دو، گنہگاروں سے کہہ دو کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں. آ کے دیکھو، جبین نیاز جھکا کے دیکھو، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھو، تمہارے آنے میں دیر ہے اور رب کے راضی ہونے میں دیر نہیں. دنیا کا واحد مذہب اسلام مذہب ہے جو انسان کو کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر نا امید نہیں چھوڑتا ہے کہ نا امید ہو جائے اور خودکشی کر لے اور اپنی زندگی ختم کر لے. اسلام اس کا درس نہیں دیتا ہے. ہر مرحلے پر اسلام انسان کی رہنمائی کرتا ہے. آج تذکرہ اس ذات کا کرتے ہیں جو اسلام سے پہلے وحشت و بربریت کا شکار تھا، اور نام میں بھی جس کے وحشت ہے، باپ کے نام میں بھی وحشت ہے، لیکن اسلام نے اسے بھی نا امید نہیں کیا. کرائے کا قاتل حضرت وحشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غزوہ بدر میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی اور کفار کے بڑے بڑے لوگ، چنیدہ لوگ مارے گئے. اور پھر غزوہ احد کا موقع آیا. اس وقت حضرت وحشی بن حرب کو کرائے پہ جس نے لیا، ہندہ، یہ بعد میں یہ بھی مسلمان ہو گئی، حضرت ہندہ ابو سفیان کی بیوی، اس نے کہا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنا ہے اور ان کا کلیجہ مجھے لا کے دینا ہے، میں تمہیں اتنا انعام دوں گا. حضرت وحشی ایک چٹان کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو گئے. سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے لڑتے وہاں پہنچے تو انہوں نے ایک خنجر پھینکا اور پیچھے سے وار کیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اچانک وار جب ہوا نیچے گرے. یہ حضرت حمزہ کو لے کے آئے اس چٹان کے پیچھے اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چاک کیا، کلیجے کو نکالا. حدیث میں اور روایتوں میں آتا ہے کہ جسم کے 11 ٹکڑے کیے اور آنکھیں نکال دی گئی، انگلیاں توڑی گئی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے اختتام پر حضرت حمزہ کی لاش پر تشریف لائے، ان کے جسم کو دیکھا، آنکھیں برس پڑی. اور تاریخ نے یہ پہلو بھی دیکھا کہ حضرت حمزہ کی بہن حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو بہادری اور دلیری کے ساتھ آئی ہے،
اور نبی سے کہتی ہے کہ میں ماتم کرنے نہیں آئی ہوں بلکہ میں اپنے بھائی کو خراج تحسین پیش کرنے آئی ہوں کہ اللہ کے راستے میں تم نے جام شہادت نوش فرمایا اور اللہ کے راستے میں تم نے اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرا دیا. اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کے کہتی ہیں کہ آپ سلامت ہیں. حمزہ جیسے کئی بھائی میں آپ کی جان کے لیے آپ کے لیے میں قربان کر سکتی ہوں. یہ وحشی بن حرب فتح مکہ کے بعد چادر اوڑھ کے لوگوں سے چھپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور کہا کہ میرے لیے کوئی معافی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امن دیا. امن دینے کے بعد جب چادر ہٹائی گئی پتہ چلا کہ وحشی بن حرب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتل آئے ہیں. کہا ہاں اسلام قبول کر لو، ایمان لے آؤ، تمہارا یہ جو سنگین جرم ہے یہ معاف کیا جا سکتا ہے. قرآن بولا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. مشرک کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. کیوں کہ شرک جو ہے یہ گناہ نہیں، رب کے ساتھ غداری ہے، تو شرک معاف نہیں کیا جائے گا. اور باقی اس کے علاوہ اللہ رب العزت جو گناہ چاہیں گے معاف کر دیں گے. کیوں کہ اللہ رب العزت نے ہر نماز میں یہ کہلایا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی عبادت کرتے رہیں گے، تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے. تو شرک جو ہے اس سے بچا جائے، باقی گناہوں کو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے. حضرت وحشی بھی بڑے ذہین تھے، کہنے لگے کہ میں نے قرآن میں سنا ہے، قرآن میں یہ آیت بھی اتری ہے من قتل نفسا مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جس نے جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کیا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. میں نے مومن نہیں بلکہ مومن اعظم سید الشہداء حضرت حمزہ کو میں نے قتل کیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وحشی آگے نہیں پڑھا، آگے نہیں سنا؟ کہا کیا؟ قرآن کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا فلہ جزاء، کہ جس نے ایمان قبول کرنے کے بعد عمل صالحہ کیا، توبہ کی، اس کے لیے جنت ہے. تو وحشی کہنے لگا اللہ کے رسول میرا نفس بڑا سرکش ہے، میں ایمان لے آؤں لیکن میرا نفس مجھے عمل صالحہ نہ کرنے دے، پھر جہنم میں چلا جاؤں گا. مجھے گارنٹی چاہیے، پکی اور پختی بات چاہیے کہ میں اگر ایمان لے آتا ہوں میں سیدھا جنت میں جاؤں گا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. محبوب میرے بندوں سے، گنہگاروں سے کہہ دو کہ میری رحمت سے نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور پھر فرمایا نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں سے کہہ دو کہ جب تم میرے دربار میں آؤ گے، گناہ لے کے آؤ گے، تب بھی مجھے غضبناک نہ پاؤ گے بلکہ مہربان پاؤ گے. تو اسلام نے وحشی جس کے نام میں بھی وحشت ہے، جس کے باپ کے نام میں بھی حرب وحشت ہے، نام کا بھی وحشی اور کرائے کا قاتل اور سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والا، یہ جب آتا ہے اسلام قبول کرتا ہے، قرآن کہتا ہے اسے بھی معاف کر دیا جاتا ہے اور اسے بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
تحفہ دے دیا جاتا ہے، تو پتہ چلا کہ واحد دنیا میں ایک مذہب ہے اسلام۔ کسی بھی مرحلے میں، کسی بھی موڑ پر، کتنے ہی سنگین گناہ کے بعد بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا ہے، خودکشی نہیں کرنے دیتا ہے، کہتا ہے آؤ تو صحیح اللہ کے دربار میں، آؤ تو صحیح، معافی مانگو تو صحیح۔ باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر و گبرو بت پرستی باز آ، این در گئے در گئے نا امیدی نیست، صد بار توبہ شکستی باز آ۔ او گنہگار، او لوٹ کر جانے والے، نہ امید ہونے کی ضرورت نہیں۔ ساری دنیا کے دروازوں سے اگر تجھے دھتکار دیا جائے، ساری دنیا کے دروازوں سے اگر تجھے نکال دیا جائے، تو اللہ کے در کی طرف آ جا، معافی مانگ کے دیکھ، اور اپنے گناہوں کے باوجود اللہ رب العزت تجھے معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو مبارک مہینہ، رحمت کا مہینہ آ رہا ہے، یہ گنہگاروں کے لیے رحمتیں لے کر، امیدیں لے کر آ رہا ہے کہ اپنے گناہوں کے باوجود نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے در پہ آ جاؤ اور اللہ رب العزت سے معافی مانگو، اللہ رب العزت تمہیں معاف کر دیں گے۔ ایک مثال حضرت وحشی کی، دوسری مثال اس امت کا فرعون زمانہ ابو جہل، جس کا بیٹا حضرت اکرمہ فتح مکہ کے موقع پر یہ مکہ کو چھوڑ کے چلا جاتا ہے، بیوی پیچھے جاتی ہے اور ان کو واپس لاتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ اکرمہ بن ابی جہل یہ بھی صحابی رسول بن جاتے ہیں۔ اور بخاری شریف کی روایت، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک جنگ کے بعد اپنے لشکر کا معائنہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ایک جگہ لاشوں میں دیکھتے ہیں، ایک طرف اکرمہ بن ابی جہل ہے اور دوسری طرف عمار بن اکرمہ ہے، دونوں باپ بیٹے کی لاشیں پڑی ہے۔ حضرت خالد بن ولید بیٹھ جاتے ہیں اور ایک ران پر اکرمہ کے سر کو رکھتے ہیں اور ایک ران پر حضرت عمار کے سر کو رکھتے ہیں اور مٹی ہٹا رہے ہیں، یوں کہہ رہے ہیں ابو جہل کے بیٹو، تم کتنے خوش نصیب ہو، تم نے اسلام قبول کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اللہ کے راستے میں تم نے شہادت پائی، اور میں اسی آرزو میں، اسی تمنا میں بھٹک رہا ہوں کہ مجھے بھی شہادت مل جائے، لیکن تم مجھ سے بھی زیادہ خوش نصیب ہو کہ تمہیں اسلام بھی ملا اور اللہ کے راستے میں شہادت بھی ملی۔ دارالعلوم دیوبند کے پہلے شیخ الحدیث مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو جب پڑھاتے، وجد کی کیفیت طاری ہو جاتی، کہنے لگتے کہ خالد کیسی تمنا کر بیٹھے ہو، تم تو سیف اللہ ہو، اللہ کی تلوار ہو، کس میں ہمت ہے کہ اللہ کی تلوار کو توڑ سکے؟ تو بہرحال ابو جہل فرعون زمانہ کا بیٹا اسلام قبول کر لیتا ہے، دین کی طرف آ جاتا ہے، اسلام اسے بھی نا امید نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اپنی دامن رحمت میں لے لیتا ہے اور صحابی رسول بنا دیتا ہے اور پھر جام شہادت عطا کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا ان دونوں مثالوں سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ایسا ہے جو انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں کرتا ہے، گناہوں کے باوجود اللہ کی طرف آئے، اللہ سے مانگے، اللہ رب العزت معاف فرماتے ہیں۔ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ رب العزت یہ صدا لگاتے ہیں، کوئی ہے
गुनहगार जो मेरी रहमत का तलबगार हो, आए मेरे दर पे, उसके गुनाह मैं बख्श दूंगा। कोई है रिज़्क़ से परेशान, आए मेरे दर पे, मैं उसकी परेशानी को दूर कर दूंगा। एक बेटा अपने वालिद से कह रहा था, अब्बू इन तारों से बड़ा क्या है? बाप ने बताया इनसे बड़ा चांद है। कहा कि इस चांद से बड़ा क्या है? तो कहा कि सूरज है। सूरज से बड़ा क्या है? कहा कि आसमान है। आसमान से बड़ा क्या है? कहा कि अर्श है। उस बच्चे ने पूछा, अब्बू अर्श से बड़ा क्या है? बाप कहने लगा, तेरे बाप के गुनाह है, तेरे बाप की नाफरमानियां हैं। बच्चा था, कहने लगा, अब्बू बाप के गुनाहों से बड़ी और क्या चीज है? उसकी आंखों में आंसू आ गए बाप की। कहा कि बेटे, तेरे बाप के गुनाहों से बड़ी अल्लाह की रहमत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस जुमले की वजह से उस बंदे के सारे गुनाहों को माफ कर दिया। हाँ दोस्तों, हमारे गुनाह बहुत सही गुनाह कर के हम जमीन और आसमान के खिला को भर दें, तब भी ये महदूद है, और अल्लाह रब्बुल इज्जत की रहमत लामहदूद है। इतने गुनाह लेकर जमीन और आसमान का खिला भर जाए, अल्लाह के दरबार में आ जाए और अल्लाह के सामने कहे, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह रब्बुल इज्जत माफ फरमा देते हैं। तंगदस्ती के आलम में जो घबराता हूँ, पर दरे गैर पर जाते हुए शर्माता हूँ। दामन फैलाने में मोहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि तेरा बंदा कहलाता हूँ। अल्लाह के दर पे आए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते। उलमा ने, मशाइखीन ने फरमाया, खालिक और मखलूक में क्या फ़र्क है? बंदा 100 अच्छे काम करे, जब तक इसके अच्छे काम हैं लोग कहेंगे अच्छा है। 100 अच्छे काम कर लेवे और एक बुरा काम कर लेवे तो लोग, दुनिया वाले इसके 100 अच्छे कामों को भुला देंगे, एक गुनाह को याद रखेंगे, ये वो है जिसने ये जुर्म किया था। ये तो बंदों का मामला। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के यहां ऐसा है कि बंदा 100 गुनाह करे, पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारे और एक नेकी कर ले, एक अच्छा काम कर ले, अल्लाह रब्बुल इज्जत 100 गुनाहों को माफ कर देते हैं, इसकी एक अच्छाई को याद कर लेते हैं। यही फर्क है खालिक और मखलूक में। इसलिए दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, अपने खालिक को राजी करने की कोशिश करें, ना कि मखलूक को। कितना ही कुछ भी अच्छा कर लें, मखलूक मखलूक है और खालिक खालिक है। इसलिए अपने गुनाहों पर नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। रमजान का मुबारक महीना आ ही इसलिए आ रहा है कि बंदों के गुनाहों को माफ करे, बंदों को जन्नत का मुस्तहिक बनाए, बंदों को अल्लाह रब्बुल इज्जत से मिलाए। अल्लाह से मिलाने के लिए रमज़ान का मुबारक महीना आ रहा है, तो हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगें और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से रमज़ानुल मुबारक के मुबारक महीने में अल्लाह की ज़ात के साथ ताल्लुक़ अपना जोड़ें और अपने आप को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के मुक़र्रबीन बंदों में शामिल कराएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे भी, आप हज़रात को भी अमल की तौफ़ीक़ अता